بغیر تمہید کے تھوڑا سا اس محفل میں شرکت کے لیے تھوڑا سا عرض کروں گا. باقی آپ نے دیکھ لیا، اگر سرکاری تعلیم میں کوئی پی ایچ ڈی حاصل کر لیتا ہے تو شاید گھر والے بھی بمشکل اس کو مبارکباد دیتے ہیں. اور ان بچوں نے بغیر لاکھوں روپیہ والدین کے خرچ ہونے کے اور بغیر 25-30 سال کا عرصہ لگانے کے 1 سال 2 سال 1 سال کے عرصے میں جن خوش قسمت دوستوں کو اللہ پاک نے قرآن کی سعادت سے ان کے سینوں کو منور کیا، آپ نے دیکھ لیا کہ 1 اور 2 سال کی محنت، اور وہ محنت بھی بغیر مالی اخراجات کے اللہ نے جو ان کو عطا کی، اس کی عطا پر ان کو مبارکباد دینے کے لیے آپ اپنے علاقے کے اور ہزارہ ڈویژن کے دور دراز کے رشتہ دار اور مسلمان اور ہم لوگ دور دراز بھائی مینگر صاحب کراچی سندھ کے آخری کونے سے آئے ہیں، اور ہم بھی تقریباً آدھا سفر کے لحاظ سے تقریباً ہم بھی اتنا سفر کر کے اس مبارک محفل میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان بچوں کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس پروگرام کے بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے اساتذہ کرام کا. مدرسے کی غرض و غایت بتائی جاتی ہے کہ ہم بغیر فیس کے جو ان بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، گرمی سردی کا کے سہولیات بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت وظیفہ بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ بچہ بھی ہمارے پاس وہی آتا ہے جو پورے گھر میں سب سے ناکارہ، بیکار اور محتاج ہوتا ہے. اس بیکار، ناکارہ اور محتاج کو یہ ایسا بنا دیتے ہیں، کندن بنا دیتے ہیں، سونا اور ہیرا بنا دیتے ہیں کہ پورے خاندان اور پورے گھرانے میں ان لوگوں کے لیے سعادتوں کا سبب بنتے ہیں جن کے اوپر جہنم کا حکم ہو جاتا ہے. ان کی وجہ سے گھر کے ان لوگوں کو جنت نصیب ہوگی جن پر جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا. اور باقی نامعلوم قرآن والا کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا اور قرآن والی کی سفارش کتنے کے حق میں اللہ پاک قبول فرمائیں گے، اس کا کوئی حد کوئی شمار نہیں ہے. میرے دوستو، ہم جن استادوں نے ہمیں پڑھایا، آج بھی جب وہ استاد یاد آتے ہیں ہمارے منہ کا اندر مٹھاس آ جاتی ہے. اور ہمارے استادوں کے جو استاد تھے وہ تقویٰ اور کمال اور کمالیت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ اور بہت بلند مقام کے تھے. وہ ان کے بارے میں اس سے بڑھ کر تصور رکھتے تھے. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں پر پہنچتا ہے. اس کی آخری منزل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، اور شاگردوں میں سب سے پہلے شاگرد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. تو آپ دراصل یہاں کے مولانا امجد صاحب کے اور قاری صاحب کے اور پشاور کے قاری فیض الرحمان صاحب کے ان کے شاگرد درجہ بدرجہ جاتے آپ پھر اکابرین دیوبند کے شاگرد، اور اکابرین دیوبند سے آگے جا کے پھر آپ اگلے مشائخ کے شاگرد، اور ان سے جاتے ہوئے تبع تابعین کے، اور اس کے بعد جا کر آپ صحابہ کرام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. اور شاگرد کا فرض بنتا ہے کہ اپنے استاد کے بتائے ہوئے تعلیم اور سکھلائے ہوئی چیز پر عمل بھی کرے اور اس کو آگے پھیلائے بھی صحیح. جس طرح ہمارے اوپر اپنے اساتذہ کرام کا ادب، احترام اور حق ہے کہ انہوں نے جو کچھ ہمیں سکھایا اور جو کچھ انہوں نے خود کیا اور ان کو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، یہ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی کردار کے، اسی طرح تقوی کے، اس طرح کے اعمال کے مالک اپنے آپ کو پابند بنائیں. اور یہ پابندی جاتے جاتے ہمارا بڑے استاد ہمارے صحابہ کرام ہیں.
صحابہ کرام اگر ان میں عدالت ہے تو اب میرا بھی فرض بنتا ہے اللہ کا دین جو صحابہ کرام نے کرائے ہیں، اللہ پاک نے مجھے نصیب کیے ہیں، تو اس نصیبی کی وجہ سے جو اعمال صحابہ کرام کے تھے اس اعمال کو اختیار کرنا میرا فرض اولی بنتا ہے۔ اگر ان کے اندر جہاد تھا تو عالم بننے کے بعد اب میرا بھی وہی طریقہ ہو، وہی جہاد ہو جس جہاد کو صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اسی طرح پھر عدالت کا درجہ آتا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے عدل کیا ہے، اب میرے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی اپنی زندگی میں تقوی کے اس مقام پر پہنچوں کہ جو عدالت عمر فاروق کی تھی وہ عدالت میں اپنے اور اپنے گھر میں اور اپنے جسم پر لاگو کر دوں۔ تب تو ہے آپ نے شاگردی کا حق ادا کیا۔ اور اگر ویسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے کتنے حضرات حافظ بھی بنتے ہیں، قاری بھی بنتے ہیں اور عالم بھی بنتے ہیں ہمارے انہی مدارس میں سے۔ جس طرح بھائی فرما رہے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم دین تھے، اس میں شک تو نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولوی تھے یا نہیں تھے؟ انہوں نے یہی کتاب یہی قرآن پڑھی تھی جو آج آپ نے پڑھی، اور پڑھنے پر ہم نے آپ کو شاباش دی اور اساتذہ کرام نے آپ کو پگڑی پہنائی۔ یہی قرآن صحابہ نے، یہی قرآن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا۔ تو اس کے عمل میں اور میرے عمل میں پھر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے قبولیت دی تھی، وہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے نہیں تھی، علم حاصل کرنے کے بعد اخلاص سے اس پر عمل اور عمل کے ساتھ انہوں نے تقوی کو اختیار کیا۔ ہم نے اپنے اساتذہ کرام اور اپنے مشائخ سے سنا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہی قلعے میں رات کو آخری اوقات میں تہجد پڑھنے کے بعد ذکر اذکار مکمل کرنے کے بعد جب اللہ سے اپنے لیے اور اپنے مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا مانگتے تھے تو صبح و سویرے کھیتوں پر جانے والے کاشتکار زمیندار جب اس شاہی قلعے کے اندر کی آوازاری چیخ و پکار سنتے تھے تو وہ دہقان کہتے تھے کوئی بڑا دکھیا ہے، کوئی بڑا دکھیا ہے، کوئی بہت پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو پریشانی کیا تھی؟ عالم بننے کے بعد اس کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ تھا کہ مجھے تو اللہ نے اپنے دین کا علم بھی دے دیا اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ دے رہا ہے، لیکن اکیلا جانا عالم کا کام نہیں ہے۔ جنت میں مولوی نہیں ہوگا، اگر مولوی ہوگا اکیلے جنت میں نہیں جائے گا، قوموں کو سینکڑوں کی نہیں، ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کے جلوسوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ تب تو آپ مولانا الیاس کے، تب تو قاسم نانوتوی کے، تب تو آپ حسین احمد مدنی کے، تب تو احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، تب تو آپ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ورنہ آپ کو بھول ہے آپ نے استادوں کے ساتھ دھوکہ بازی کی ہے۔ استادوں نے برف کے علاقوں میں، جیلوں میں 2 مہینے نہیں برسا برس گزارے ہیں۔ آپ کے انہی اساتذہ کرام نے عدالتوں میں بیان دیتے ہوئے اپنے فتوے سے انحراف نہیں کیا۔ یہ تو آپ کے اکابرین ہے، ٹانگے والا اس کو وکیل کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہیر پھیر کر لو۔ اس نے کہا کام تو میں نے اس دفعہ، کام تو زندگی میں نے ایک ہی کیا ہے اور وہ بھی صحیح کیا اور وہ بھی درست کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی گردن کاٹی ہے، میں نے کاٹی بھی ہے اور میں مانتا بھی ہوں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ ایک عام مزدور، ٹانگا چلانے والا، گھوڑے پر مزدوری کمانے والا، اس کو اللہ کی محبت کی وجہ سے اتنا والہانہ عشق اور محبت کا اتنا بلند تقویٰ تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھے کرنے کو بھی پسند نہیں کیا، جان کو صداقت پر
کرنے کے لیے تیار تھا. اگر آپ کے اندر یہ تقوی آئے گا اور یہ تقوی آپ سے فارغ ہونے کے بعد تقوی آپ سے مطالبہ کرے گا, صحابہ کا کردار آپ سے مطالبہ کرے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت آپ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ نے معلوم ہونے, پڑھ لینے, جان لینے, استاد کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھ لینے کے بعد بھی آپ نے عمل نہیں کیا. میں نے ایک اللہ والے سے خود سنا, اللہ آپ کو قاسم نانوتوی کا, اللہ آپ کو حسین احمد مدنی کا, آپ کو اللہ احمد علی لاہوری کا, عبد اللہ سندھی کا, محمود الحسن صاحب کا, جانشین اور ان کا روحانی بیٹا بنائے. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا, اتنے درجے کا ہمارے بڑوں میں سے تھے جس درجے کا حسین احمد مدنی ہے, عطا اللہ شاہ بخاری ہے, انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے. اس درجے کا ہمارا عالم تھا. اس نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دیا اور انہوں نے دودھ پی لیا. پینے کے بعد جب خواب سے اٹھے, اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ آیا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا حکم فرمان حدیث سچی ہے, اگر میں نے دودھ پیا ہے تو اس نے حلق کے اندر انگلی ڈالی اور انگلی ڈالنے کے بعد اس نے جتنا دودھ پیا تھا سارے کا سارا دودھ کہہ کر کے اس سے نکل گیا. اس بزرگ سے جس کے پاس وہ آدمی خود آیا تھا, اس نے فرمایا کہ میرے اندر اللہ کا دین جتنا تھا, ایک حدیث اور ایک قرآن شریف کی آیت کے علاوہ جتنا جو کچھ سب کچھ تھا اللہ پاک نے چھین لیا. اس بزرگ نے فرمایا کہ دنیا کے پاکستان ہندوستان کا کوئی مزار, کوئی ولی, کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس میں نہ گیا ہوں اور میں نے ان سے دعا کی, ہدایت کی دعا کی, آرام سکون چین کی دعا کی, لیکن اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آرام لفظ ہے یا آرام اور چین اور سکون کوئی نعمت ہے. جب سے میں سے یہ غلطی اور یہ حرکت میں نے کیا, سب کچھ اور دنیا کا چین سکون, دن رات کا چین سکون اللہ نے چھین لیا. اس اللہ والے نے مجھے خود بتایا کہ بیٹا ایمان اس کا بھی باقی تھا, ایمان سلب نہیں ہوا تھا, بے ادبی کر لی تھی, سب کچھ اللہ نے چھین لیا تھا, لیکن ایمان ابھی اس کا باقی تھا. آپ سے اتنی گزارش ہے, خیال رکھنا, خیال رکھنا. خواب میں بھی اساتذہ کرام کے سامنے غلط سوچ دل میں نہ رکھنا, دل دماغ میں اساتذہ کے شان میں, عظمت میں, احترام میں کبھی ایسی گستاخی نہ کرنا. اور جے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے حدیث کے مطابق دل میں بدگمانی ہے, ظاہر میں آئے اور یا باطن میں آئے, بے ادبی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اور ہم نے اپنے اساتذہ کرام اور مشائخ سے سنا, علماء کرام کے شان میں آگے پیچھے بکنا اگرچہ کفر نہیں ہے, لیکن وبال سے خالی آج تیری بھی دوری کی زبان 10 میل تک علماء کرام کے شان میں بکتی رہتی ہے. بیٹا خیال کرنا, کل یہ نہ کہنا کہ کسی نے بتایا نہیں تھا, کل یہ نہ کہنا کہ کسی نے سمجھایا نہیں تھا. دل کے کانوں سے سن لو, کفر نہیں ہے, وبا سے خالی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ تیرا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. خیال رکھنا. ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں, خیال رکھنا. آج جو حضرات موجود ہیں کل یہ نہیں ہوں گے, پھر میری طرح ڈٹو ڈیرے آپ کو ملیں گے جو نہ جہاد کا مسئلہ بتا سکیں گے, نہ صحابہ کے ناموس کا مسئلہ بتا سکیں گے, نہ ختم نبوت کا مسئلہ بتا سکیں گے, نہ توحید کی بات کر سکیں گے. میرے پیاروں, میرے بھائیوں, جو کچھ اساتذہ کرام کی جوتیوں سے اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے, ان جوتیوں کو سر کا تاج سمجھو. اور جب بھی اساتذہ کرام کا تذکرہ آئے, ادب احترام سے نگاہیں نیچی کر کے ان کے عظمت کی طرح نگاہنا. اس پر کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے شان میں تھوڑی سی غلطی کی, مارے جاؤ گے. میری اتنی گزارش ہے, یہ دین, یہ دستار بندی,
یہ قرآن کی دولت جن خزانوں سے، جن مقدس حادثوں سے ہمیں نصیب ہوئے ہیں، وہ سب سے پہلے اور سب سے بڑے استاد، وہ استاد ہمارے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ درجہ بدرجہ ہوتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے کہ یا اللہ آپ نے استادوں کی برکت سے ہمیں جو قرآن کی دولت نصیب کی ہے اور یہ دین کا علم جو آپ نے نصیب کیا ہے، یا اللہ اب اخلاص سے اس پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں اس دین اسلام کو پھیلانے کی آپ سب کو توفیق عطا فرما، اور یہ مشن اور یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے صحابہ کو نصیب ہوا تھا، اور قیامت تک مسلمانوں کو یہ کام ذمہ ہے اور یہ فرض امت نے پورا کرنا ہے۔ جب تک ہم یہ محنت اور یہ کوشش حصول علم کی بھی کریں گے اور دین اسلام کے پھیلانے کی بھی کریں گے، انشاءاللہ مسلمانوں کی بھی شان و شوکت باقی رہے گی، اور اسلام بھی ترقی کرے گا، پھیلتا رہے گا، پھلتا رہے گا۔ یہ مدارس جو کل سینکڑوں میں تھے آج ہزاروں میں ہیں، اور اگر آپ نے استقامت سے، جرأت سے اس کام کا عہد کرنے کے بعد بیڑا اٹھایا، آج آپ پر بڑی ذمہ داری آ چکی ہے، آپ کے سروں پر استادوں نے شفقت کا ہاتھ رکھ دیا ہے، اور آپ نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو ہمارا حق تھا استاد نے ہمارے حق کو پورا کر دیا۔ اب استاد اتنی عمر تک ان چٹائیوں پہ، ان مساجد میں، ان مدارس کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن کی خدمت کر رہا ہے۔ مجھ سے پوچھو، ہم فقیروں سے پوچھو، جا کے زرداری سے کوئی پوچھ لے کہ کیا حال ہے تیرا ماما، یہ ہم جب بیٹھا ہے، جب یہ ہمارے ساتھ جیل میں ہوتا تھا، جب شام کو ہم نعرہ لگاتے تھے تو اس بیچارے کا جب نشہ ٹوٹتا تھا ساری رات پولیس والوں کو گالیاں دیتا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ جیل میں بیٹھا تھا۔ الحمدللہ ہم بڑی شان شوکت سے رہتے تھے، اپنے وظیفہ بھی، اپنا ذکر بھی صبح شام اپنا ذکر بھی پورا کیا کرتے تھے۔ ہمارے ذکر کی آواز جہاں تک جاتی، جہاں پر بے ایمان بے دین گمراہ ہوتا تھا، اس کا نشہ بھی ٹوٹتا تھا اور اس کا چین سکون ختم ہو جاتا تھا۔ پھر کروٹیں بدلتے دکھ اور مصیبت اور آہوزاری اور بدزبانی میں اس کی رات گزرتی، اور دن بھی اسی طرح ان کا گزرتا تھا۔ میرے دوستو، یہ دین کی برکت ہے۔ دین کی برکت سے بغیر قرآن کے، بغیر حدیث کی بھی جو نعرہ اور آواز نکالی جاتی ہے، اس کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ اور اس بیچارے کو آپ کو معلوم ہے کہاں رکھا تھا؟ اس بیچارے کو پھانسی گھاٹ کے ساتھ رکھا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بیچارہ آج بڑا پھول رہا ہے۔ یہ بیچارہ روح گاڑی میں اپنی عبادت تک، اپنے کمرے تک جاتا تھا۔ جیل کے اندر سپاہی صحابہ کی وجہ سے پیدل اپنی عبادت تک نہیں جا سکتا تھا کی وجہ سے۔ اور ہم ہوتے تھے، گھومتے بھی تھے، پھرتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، اور تمام پروگرام کیا کرتے تھے۔ یہ ساری دین کی برکت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں میرا امت اب بھی حکومت میں نہیں ہے، تخت اور بادشاہی اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں پتھروں، کانٹوں، غاروں میں پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوگا۔ اس وقت بھی پوری دنیا کا کافر ملا عمر کا نام جب سنتا ہے یا ملا عمر کا جب خیال اس کو آتا ہے تو پیشاب شلوار میں اس کا نکل جاتا ہے۔ یہ دین کی برکت ہے، اور یہ دین کی برکت ہے۔ شاید مولانا امجد نے دیکھو یا نہیں دیکھو، جس جیل میں ہمیں رکھا تھا اسی جیل میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو بھی رکھا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ اپنا سیل بنایا تھا جس کے 3 کمرے تھے۔ دن کے 1 بجے بھی اس کے اندر بندہ نظر نہیں آتا تھا۔ دن کے 1 بجے کے وقت بھی ان کمروں میں انسان نہیں پہچانا جاتا تھا کہ بندہ کہاں بیٹھا ہے، قیدی کس کونے میں بیٹھا ہے، اور کتنے قیدی بیٹھے ہیں۔ اور میرے دوستو، دیوار کے اندر اس وقت بھی وہ کڑا موجود ہوگا جس سے ہم بھینس کو باندھتے ہیں۔ میری زبان سمجھ آ رہی ہے؟ جس سے بھینس کو باندھتے ہیں وہ کڑا اسی وقت ان دیوار کے اندر لگا ہوا تھا۔ تو ہم نے پوچھا یہ کس چیز کی ہے؟ اس نے کہا اس کڑے کے اندر زنجیر کو باندھتے تھے، اور زنجیر کا دوسرا سرا
بھٹو صاحب کے پاؤں سے باندھتے تھے. پھر فوجی اور جیل کی پولیس ہم اس کو کہتی تھی چل رہی. جیل کی زبان میں چلنے کو ٹلائی کہتے ہیں, چل رہی ٹلائی کر. بھٹو صاحب اگر تیز چلتا تھا تو پیچھے سے بیتوں کی بارش شروع ہو جاتی تھی اور کہتے تھے خلیل آہستہ چل. اور جب بیچارہ آہستہ چلتا تھا تو کہتے تھے فوجی بوٹوں کی ٹک مار کے کہتے تھے تیز چلو. یہ دنیا کے بڑے میڈیٹ وزیر اعظم کی حالت اپنی آنکھوں سے ہم خود دیکھ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اس کی اہلیہ محترمہ کا کیا حال ہوا. جانتے ہیں کہ اس بیوی نصرت بھٹو بیچاری کا کیا ہوا. میرے دوستو, اس بچی جس نے قرآن حفظ کیا ہے, کل اس کی شان کو دیکھو. میں قبرستان میں جاتا ہوں, ہمارے ہاں نوابزادے ہیں, ان نوابزادوں کی ایک بچی ہے جس کے اوپر لکھا ہے قرآن شریف کے حافظہ ہے. پورے قبرستان میں جا کے پاؤں وہیں رک جاتے ہیں اور اس پر ٹہل کر قرآن شریف کی دعا کرتے ہیں اور اس کے سارے سواب کی دعا کرتے ہیں. ہم ایک مدرسے میں امتحان لینے گئے. چھوٹی بچی تھی, جیسے مولانا نامدیس صاحب کا بچہ ہے. بچی کو ہم نے بلایا, جب ہمارے قریب آئی تو اس کو پوری جسم میں کب کبھی شروع ہو گئی, جیسے جسم میں زلزلہ آ جائے. کچھ عرصے کے بعد اس بچی نے قرآن حفظ بھی کر لیا اور قاریہ بھی بن گئی. اور پھر اس طرح استاد کو کہا استاد صاحب تکڑے ہو جاؤ, ماہ رمضان آ کے میں بھی تراویح پڑھاؤں گی اور تو بھی پڑھا. اس بچی کے پاس 16 اور 18 بچیاں حفظ کے لیے داخل ہو گئی اور اس کے بھائی ایک کمرہ تھا, ایک ماں باپ کا ایک بھائی کا. بھائی کے کمرے میں وہ قرآن شریف پڑھایا کرتی تھی اور پڑھانے کے وقت جب وہ بچیاں زیادہ ہو گئی تو بابی اس کی تنگ ہو گئی. اس کے رہول اور چیزیں ٹپائی اور چھپائے اس نے سہن میں رکھ دیے. ہمارے پاس اس کا باپ اور روڑنے آگے کی ایسی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنے گارڈر ٹیارن ضرورت ہے. ہم خود بھی فقیر لوگ ہیں. ہم نے کہا ہم بھی اللہ سے دعا مانگے کہ اگر ٹیارن گارڈر مل گئے تو تمہیں ایک چھپر بنا دیں گے, اس کے نیچے پہ تم قرآن شریف پڑھاتے رہنا. کچھ عرصے کے بعد وہ بچیاں آ گئی. انہوں نے کہا حضرت, میں نے کہا جی. اس نے کہا ہم دونوں بہنیں ہیں اور دونوں قرآن شریف کی حافظہ ہیں, دونوں قرآن شریف کی حافظہ ہیں. اب گندم کی کٹائی کا موسم آ گیا. باپ ہمیں لو کے لیے لے جائے گا اور کہے گا کہ گندم کی کٹائی کرو. ہم کھیتوں میں کٹائی کریں گے, برقع درخت کے ساتھ لٹکا لیں گے. تو میں نے اس کے باپ کو بلایا اور اس سے پوچھا. اس نے کہا ہم تقریباً لو جب کرتے ہیں تو 7-8 بوری گندم آ جاتی ہے اور پھر سارا سال ہمارے گھر کا خرچہ گندم کا آٹے کا پورا ہو جاتا ہے. ہم نے ان سے کہا اس طرح کرنا, ان دونوں بچیوں کو اس طرح بنا لے جانا. ان بچیوں کی جو گندم ہے وہ گندم کی بورے ہم خرید کر کے دیں گے. ان بچیوں کا نہ پردہ توڑنا ہے نہ ان کے درس کو خراب کرنا ہے. میرے دوستو, یہ ایسے افلاس, ایسے بھوک, ایسے غربت اور ایسے غریب ماں باپ جن بچوں کو حافظ اور حافظہ بناتے ہیں, پھر اللہ پاک ان سے دین کا کام بھی اتنا بڑھا لیتے ہیں. اور اگر نہیں پڑھائیں گے. ہمارے علاقے میں ایک بستی ہے, اس بستی میں ایک میراسن تھی اور اس نے اس بستی میں شادی کر لی. سب شہر والے سنی تھے. اس ایک میراسن کی وجہ سے آدھا گاؤں شیعہ بن گیا. اب اس میں نہ تو قاری صاحب کا قصور ہے, نہ تامجد کا قصور ہے, نہ میرا قصور ہے. یہ فرض ساری امت کا بنتا ہے. ساری امت کی بہن بیٹیاں دین کا فکر کریں گی, دین کا فکر کریں گی تو تب دین پھلے گا, تب دین میرے اندر بھی آئے گا اور خواتین کے اندر بھی آئے گا. ظفر علی خان صاحب کا تذکرہ ہوا. ہم طواف کر رہے تھے. ہمارے ہاں علاقے کے تقریباً مظفر گڑھ اور ملتان کے علاقے کے پنجابی لوگ بھی, مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں اور طواف کر رہے تھے. تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ پیر صاحب کون سی دربار کا سجادہ نشین ہے. اچھا, ایک دو دفعہ میں نے سن لیا, طواف میں ذرا ممانعت ہوتی ہے, لیکن چونکہ مسئلہ گمبھیر ہو گیا میں نے ان کو کہا کہ یہ کراچی کے ہیں, یہ پٹھان ہے اور یہ شیخ الحدیث ہے. انہوں نے کہا مہاراج شیخ الحدیث کیا بلا ہوتی ہے. اچھا, پھر میں طواف میں چلا گیا. وہ پھر اسی بات میں مصروف تھے. میں نے کہا بہت بڑے بزرگ ہیں. اس نے کہا اس کو نہ بتاؤ, یہ بتاؤ سلطان باؤ کے دربار کا ہے یا پاکوطن شریف کا ہے, یہ کون سی دربار کا سجادہ نشین اور پیر ہے. میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ بہت بڑے ولی ہے, یہ بہت بڑے عالم دین ہیں. پھر کیا کہنے لگے, اس طرح ہاتھ کر کے ایک مجھے کہا کہ پھر اس دربار کا بیت اللہ شریف کیسا ہے. اس نے کہا اس دربار کا سجادہ نشین ہے, اس دربار کا پیر ہے. انہوں نے بیت اللہ شریف کو
اللہ کا قبر سمجھا ہوا تھا، گئے تھے عمرے پر۔ اگر آپ نے اور میں نے اس دین کی فکر نہ کی، اس دین کے لیے اپنے بچیوں کو فارغ نہ کیا، تیری بچی میری بچی لندن امریکہ نہیں جاتی، این جی اوز میں کہاں نہیں جاتی، این جی اوز میں کہاں تیری بہن میری بہن تیری بیٹی میری بیٹی کہاں نہیں جاتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہی آپ کے یہاں ہری پور جیل میں ہم تھے، یہاں پر ایک قیدی ہمارے ساتھ تھا، تو اس نے بتایا اس وقت شروع میں این جی او لگانے نہیں دیا، یہ ننگی ہماری تصویریں لے کر ہمارے ننگی جسموں کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کے بعد تصویریں بنا کر جب وہ امریکہ برطانیہ بھیجتے ہیں، اس پر ان کے پاس پھر فن لاتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اتنا فحاش، اتنا بے حیا، اتنا ننگا کر دیا۔ تو جب دوبارہ پھر بھی کا پروگرام وقت آیا تو اس نے بچوں نے ماں سے کہا، امی جان تم پہلے چلی گئی تھی، تمہیں اس دورے پر اتنے پیسے مل گئے تھے، مہینہ ہمارا بہت اچھا گزر گیا، تم تیاری کرو چلو۔ اس نے کہا بیٹا میں نہیں جا سکتی، مجھے تکلیف ہے، مجھے بخار ہے، میرے سر میں درد ہے۔ بیٹے جب دیکھ لیا بیٹوں نے کہ ہماری امی نہیں جاتی، تو انہوں نے، یتیم بچے مشروط ہوتے ہیں، انہوں نے امی کے ساتھ غصہ کرنے کی کوشش کی، امی تنگ ہوئی، پھر تنگ ہونے کے بعد بیٹوں کو کہا بیٹا وہاں جانے پر ایسے ہوتا ہے، اب اگر تم مجھے ننگا کرنا چاہتے ہو اور تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے پھر میں جاتی ہوں، اگر تمہیں میری عزت کا، میری شرم کی، میری حیا کی، میری غیرت کا احساس ہے تو پھر تم اس بھوکی سوکھی پہ صبر کرو، میں ملت پر اور دورے پر نہیں جاتی۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو ان مدارس میں نہیں لائیں گے، اپنے بچیوں کو ان مدارس میں نہیں لائیں گے تو تیری میری بیٹی پھر اس طرح این جی اوز میں کام کریں گی، اس طرح این جی اوز میں کام کریں گی، اور این جی اوز میں صرف ایمان، حیا اور غیرت ختم کرنے کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، یہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے، نہ ہمیں مدد دینے کے خیر خواہ ہیں، نہ ہمارے گھر بنانے کے خیر خواہ ہیں، نہ ہماری مالی تعاون کے خیر خواہ ہیں، ہمارے ایمان، ہمارے دین، ہماری غیرت، ہمارے حیا اور ہمارے کلچر کو تباہ اور ختم کرنے کے منصوبہ اور ایجنڈا لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنے بچیوں کو اسی دین کی تعلیم دی، اسی دین کی تعلیم سے اگر وہ آراستہ اور پیراستہ ہوئے تو انشاءاللہ ان بے ایمانوں کے، ان یہود و نصارہ کے تمام سازش اور منصوبے ناکام ہوں گے۔ ان مدارس کا منشور، ان مدارس کا دستور، ان مدارس کی منزل دین اور سیکھنا اور سکھانا اور اس پر عمل کرنا اور پوری دنیا میں اس کو پھیلانا۔ اس کے لیے آپ کا جو یہ توکل پر مدرسہ کام کر رہا ہے اور اتنے مخلص اساتذہ کرام کی تھوڑی سی محنت میں اتنے بچوں کو اللہ پاک قرآن کی دولت سے سرفراز کر دیتے ہیں، اس پر آپ کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں چندے کی اپیل نہ کرتے ہیں، نہ ہمارے اکابرین دیوبند کا معمول ہے، سنت ہے مانگنا، دین کے لیے مانگنا سنت ہے، لیکن اکابرین دیوبند نے مدارس کی بنیاد غیرت پر رکھی ہے، توکل اور تقوی پہ رکھی ہے۔ ہم ان کے تقوی اور توکل پر آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ہمارے مدارس میں داخل کرو، اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو ہمارے مدارس میں داخل کرو۔ ہم ان کو بندہ بنائیں گے، ہم ان کو انسان بنائیں گے، ہم ان کو مسلمان بنائیں گے اور کامل انسان بنائیں گے، کامل انسان بنائیں گے۔ وقت حضرات نے بھی بیان کرنا ہے اور ہم نے بھی آگے جانا ہے۔ انگریزی تعلیم کے ہم منکر نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں، یہ کسب ہے، جس طرح درزی کا کسب ہے کمانے کا، جس طرح دل خان کا کسب ہے۔ اب ہم دل خان کہتے ہیں اور اس انگریزی میں اس کو انجینئر کہتے ہیں، اوورسیئر کہتے ہیں، ایس ڈی او کہتے ہیں، سپرڈنٹ کہتے ہیں، یہ کسب ہے کمانے کا، علم نہیں ہے۔ علم صرف قرآن حدیث کا نام ہے، باقی اگر کوئی کسی دوسری چیز کو کوئی علم کہتا ہے یہ اس کی بھول ہے اور اس کی غلطی ہے۔ کامیابی کا دار و مدار اور اس دنیا کا دار و مدار اور آخرت کا دار و مدار صرف قرآن اور حدیث ہے، اور یہ قرآن حدیث صحابہ کرام سے پہنچا ہے اور درجہ بدرجہ پھر ان سے پہنچا ہے۔ ان کی جوتیاں جوڑیں گے تو دنیا کی برکتوں سے بھی آپ مالا مال ہوں گے اور آخرت میں یہ اکیلے نہیں جائیں گے۔
فقیر مسجد میں بیٹھ کے بھی جانے قلب سے کہتا ہے یہ فقیر یہ درویش اکیلے نہیں جائیں گے. فقیر قسم سے کہتا ہے یہ اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو لے کر اکیلے نہیں جائیں گے. قسم سے کہتا ہوں سب کو ساتھ لے کر جائیں گے. اور امید ہے انشاءاللہ جیسے ہمارے نبی سب کو پہنچانے کے بعد جائیں گے یہ بھی انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو تعاون کرنے والوں کو مسجد میں آنے والوں کو بچوں کو یہاں بھیجنے والوں کو جان پہچان والوں کو پانی پلانے والوں کو مسکرا کر ملنے والوں کو دعا کرنے والوں کو ہاتھ سے پکڑ کر پہلے جنت کے دروازے کے اندر داخل کریں گے خود بعد میں جائیں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ہر لحاظ سے اپنے گھر والوں کی اس سے مالی لحاظ سے جانی لحاظ سے اور دعاؤں سے ان کے ساتھ تعاون کریں گے. امید ہے کہ آپ سب تعاون کریں گے. اور گھر میں بہن بیٹے سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ ان مدارس کو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور ہمارے ان اساتذہ کرام ہمارے ان دوستوں کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توکل سے چلتے ہوئے دلالی اور بہادری کے ساتھ جرأت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین میں ہر موڑ پر ہر مقام پر پریشانی بھی ہوتی ہے وحشت بھی ہوتی ہے رکاوٹ بھی آتی ہے. نہ رکاوٹ کی پہلے پرواہ کی ہے ہمارے قابلین نے نہ انشاءاللہ یہ حضرات کبھی پیچھے ہٹیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک اس مبارک مجلس میں آنے کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور آپ سب کی حاضری اور ان بچوں کو اللہ اپنا مقبول اور محبوب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہماری مجبوری ہے معذرت کے ساتھ. السلام.